سفید وین کا سایہ رات کے 12 بجے کا وقت تھا۔ حیدر ایک چھوٹے شہر کے سنسان سڑک پر اپنی موٹر سائیکل پر جا رہا تھا۔ موسم ٹھنڈا تھا مگر اس کے ماتھے پر پسینہ چمک رہا تھا۔ وہ دن بھر اپنے دوست کے ساتھ شادی کی تقریب میں مصروف رہا تھا اور اب گھر واپس جا رہا تھا۔ راستہ ویران تھا، دائیں بائیں بس کھیت، درخت اور کبھی کبھار بجلی کے کھمبے نظر آ رہے تھے۔ اچانک اسے اپنے پیچھے کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹس دکھائی دی۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ کوئی عام کار ہوگی، مگر کچھ لمحوں بعد وہ روشنی تیز ہوتی گئی۔ جب وہ قریب آئی تو حیدر نے ریئر ویور مرر میں دیکھا ایک سفید رنگ کی وین تھی جس کے شیشوں پر کالے پردے لگے ہوئے تھے۔ وہ وین آہستہ آہستہ حیدر کے پیچھے آ کر رک گئی۔ اس کے دل میں ایک انجان سا خوف اتر گیا۔ حیدر نے رفتار بڑھائی مگر وین بھی اسی رفتار سے پیچھے آنے لگی۔ سڑک بالکل خالی تھی، دور دور تک کوئی گاڑی نہیں تھی۔ جب اس نے موٹر سائیکل کا ہارن دبایا تو وین کے اندر سے کوئی جواب نہ آیا، بس ہیڈ لائٹس اور تیز ہو گئی۔ ایک لمحے کی حیدر نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اسے وین کے ڈرائیور سیٹ پر کوئی سایہ سا ہلتا نظر آیا مگر چہرہ دکھائی نہ دیا۔ اس کے دل کی دھڑکن بے قابو ہونے لگی۔ اس نے موڑ کاٹ کر دوسری طرف جانے کی کوشش کی مگر وین نے بھی وہیں موڑ لیا۔ ایسا لگا جیسے وہ وین اسے فالو کر رہی ہو۔ اچانک اس کے موبائل پر کال آئی۔ اسکرین پر لکھا تھا ان نون نمبر۔ حیدر نے کال کاٹ دی مگر فوراً دوبارہ کال آنے لگی۔ اب وہ بری طرح گھبرا گیا۔ کال کاٹنے کے فوراً بعد اس کی موٹر سائیکل ہچکو لے کر کھانے لگی۔ انجن نے عجیب آواز نکالی اور بند ہو گیا۔ اس نے کئی بار سٹارٹ کرنے کی کوشش کی مگر انجن جیسے کسی نے جام کر دیا ہو۔ اب وین چند گز کے فاصلے پر رک چکی تھی۔ اس کی ہیڈ لائٹس سیدھا حیدر کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ اپنی آنکھیں ڈھانپ کر پیچھے ہٹا تو وین کا دروازہ آہستہ آہستہ کھلنے لگا۔ اندھیرا تھا، بس ایک جھلک میں اسے سفید لباس میں ایک عورت کا سایہ نظر آیا جو نیچے اتر رہی تھی۔ حیدر کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ وہ موٹر سائیکل چھوڑ کر بھاگنے لگا۔ وین کے اندر سے کسی نے دھیمی مگر گہری آواز میں کہا، رک جاؤ، تم نے میری راہ کاٹ لی ہے، اب واپس نہیں جا سکو گے۔ حیدر اندھیرے میں دوڑ رہا تھا۔ دور کہیں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اچانک اسے ایک پرانا گودام نظر آیا۔ وہ اندر گھس گیا۔ گودام میں دھول، پرانے بکسے اور ٹوٹے ہوئے بوڑے بکھرے ہوئے تھے۔ وہ ہانپتے ہوئے ایک کونے میں جا کر چھپ گیا۔ باہر اب مکمل خاموشی تھی۔ اس نے کان لگا کر سنا۔ وین کی آواز غائب تھی مگر جیسے ہی وہ سکون کا سانس لینے لگا، اوپر کی منزل سے کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ وہ آہستہ سے دیکھنے لگا تو وہاں ایک پرانا شیشہ رکھا تھا۔ شیشے میں اس نے اپنا عکس دیکھا لیکن عکس اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ حیدر پیچھے ہٹ گیا مگر شیشے میں وہی عکس اب آنکھیں گھما کر سیدھا اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اچانک گودام کے دروازے پر زوردار ڈڑھام کی آواز آئی۔ کسی نے باہر سے زور سے دھکا دیا۔ حیدر نے ڈرتے ہوئے ایک ٹوٹے ہوئے بکسے کے پیچھے پناہ لی۔ دروازہ دھڑ سے کھل گیا۔ سفید وین کے ہیڈ لائٹس اندر جھانکنے لگے۔ اب وہی سفید لباس میں عورت اندر داخل ہوئی۔ اس کے بال لمبے، چہرہ پھیکا، آنکھیں بالکل سیاہ۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی حیدر کے قریب آئی۔ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے مگر آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اچانک اس کے ہاتھ میں ایک پرانا لکڑی کا ڈبہ نظر آیا۔ وہ ڈبہ اس نے زمین پر رکھا اور آہستہ سے کھولا۔ اندر ایک پرانا فون رکھا تھا، وہی فون جس پر حیدر کی ان نون نمبر سے کال آئی تھی۔ عورت نے کہا، یہ کال تمہارے لیے تھی، تمہیں میرے ساتھ آنا تھا۔ حیدر نے چیخنے کی کوشش کی مگر آواز گلے میں دب گئی۔ اچانک لائٹ جھپکی اور عورت غائب ہو گئی۔ اب گودام میں صرف وہ فون تھا جو خود بخود بجنے لگا۔ حیدر نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا۔ دوسری طرف سے ایک لڑکی کی آواز آئی، تم بہت دور آ گئے ہو، اب کوئی واپس نہیں جا سکتا۔ پھر لائن کٹ گئی۔ اسی لمحے گودام کی کھڑکیوں سے سفید دھواں اندر آنے لگا۔ اس دھوئیں میں عورت کا سایہ پھر سے نمودار ہوا۔ وہ قریب آئی۔ حیدر نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر اس کے قدم جیسے زمین سے چپک گئے ہوں۔ اچانک وین کا انجن پھر چلنے کی آواز آئی اور باہر کوئی کہکا گونج اٹھا۔ صبح کے وقت پولیس کو سڑک کے کنارے ایک بے جان موٹر سائیکل ملی، ساتھ میں ایک موبائل فون بھی تھا۔
جس کی کال لسٹ میں صرف ایک نمبر درج تھا، ان نون کالر۔ وین کا کوئی نشان نہیں ملا، حیدر کا کوئی سراغ نہ ملا۔ گاؤں کے لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ رات کے وقت اگر کوئی اکیلا اس سڑک سے گزرے تو ایک سفید وین آہستہ آہستہ اس کے پیچھے آتی ہے۔ کچھ نے وین کے اندر عورت کا سایہ بھی دیکھا ہے جو شیشے سے باہر جھانک کر مسکراتی ہے، اور کچھ نے یہ بھی بتایا ہے کہ جب موبائل پر ان نون نمبر کی کال آتی ہے تو اس کے بعد اگلی صبح وہ شخص کبھی واپس نہیں آتا۔